لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ آپ ایک دن نا محراب مریم میں داخل ہوئے، پڑھے لکھے لوگ، لمبی تفصیل ہے مختصر، محراب مریم میں داخل ہوئے اور دیکھا تو بے موسم پھل پڑے ہیں وہاں پر۔ ہنالک دعا زکریا ربا، یہیں پر کھڑے ہو کے حضرت زکریا کے دل میں خیال آیا جو رب حضرت مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے وہ مجھے بھی بڑھاپے میں بیٹا عطا کر سکتا ہے۔ آپ ابھی وہیں پہ کھڑے تھے، فرشتے آ گئے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں بیٹے کی، وہ بیٹا جس کا نام رب نے پہلے ہی یحییٰ رکھ دیا ہے۔ ارے یہ پیغمبر ہو کر جناب حضرت مریم کی قربت میں رہے، رب یہی بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں اگر دعائیں قبول کروانا چاہتے ہو تو دیکھ لو، مریم کے قریب بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو بھی میرا ولی ہوگا اس کے قریب دعائیں قبول کروں گا۔ اس پر اور بڑی ساری مثال ہے، ولی ویسے نہیں بن سکتا، یہ بڑی محنت کے بعد بنتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نا آپ بیٹھے ہوئے تھے، ریلوے کی پھاٹک جو ہے اس کے کنارے بیٹھے تھے، اتنے میں نا ایک انگریز آیا اور اس کے پاس پستول تھی، تو پیر صاحب تسبیح پڑھ رہے تھے، اس نے آ کر کے پاس بیٹھا تو پیر صاحب نے پوچھا بھائی یہ پستول یہ کیا چیز ہے، اس سے کیا کام لیتے ہو؟ اس نے عرض کیا حضور ہم اس سے یہ کام لیتے ہیں، ابھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس نے نشانہ باندھا اور سامنے پرندے کو مار دی گولی، وہ نیچے گھرا، تڑپ تڑپ کے اس نے جان دے دی۔ اب پیر مہر علی شاہ صاحب کو کہنے لگا یہ آپ کے پاس تسبیح ہے، یہ کیا ہے؟ کہا یہ بھی ہمارا ہتھیار ہے۔ بولیے سبحان اللہ، یہ بھی ہمارا ہتھیار ہے۔ کہا اس سے کیا کرتے ہو؟ کہا میرے ساتھ آؤ۔ ساتھ گئے میں جا کر کے وہ تسبیح پرندے کو لگائی، پرندہ زندہ ہو گیا۔ کہا کہ یہ کیسے؟ بڑی میں نے ریسرچ کی ہے اور میں نے یہ سوچا ہے کہ ولی جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اس لیے میرے نبی نے کہہ دیا ہے یہ بندہ عبادت کر 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 کے رب کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں دیکھنے والا میں رب ہوتا ہوں، زبان اس کی ہوتی ہے بولنے والا میں رب ہوتا ہوں، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں پکڑنے والا میں رب ہوتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاؤں اس کے ہوتے ہیں چلنے والا میں خود رب ہوتا ہوں۔ رب جسے کہے کہ ہو جا کن فیکون، اس نے تو ہو جانا ہے نا، اس لیے کہ زبان تو ولی کی ہوتی ہے، بولنے والی طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ میں لج پالا دلڑ لگیا میرے تو غم پرے دے میری آسا امیدان دے سزا بھوٹے۔ اچھا قرآن نے کہا نا یوم یفر المرء من اخیہ امہ و ابیہ صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ سردی بہت ہے، آپ بازوق پر بیٹھے، چند باتیں اس کے بعد آگے جانا ہے۔ میں نے بولی سبحان اللہ۔ ضاحکۃ مستبشرہ، قرآن کہتا ہے اس دن کافی سارے چہرے جو ہوں گے نا وہ ہنس رہے ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے۔ وہ کون سے چہرے ہوں گے؟ کہا کہ جو دنیا میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ میں اپنے داتا کی شان بیان کر دوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی آواز آئے۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل، کاملارہ رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم۔ داتا گنج بخش علی حجویری نے مسجد بنائی، تو جب مسجد بنائی تو لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ آپ کی مسجد کا محراب ٹیڑھا ہے، آپ کی مسجد کا محراب ٹیڑھا ہے۔ سارے لوگ مل کے آ گئے، داتا صاحب نے فرمایا کل عصر کی نماز میرے ساتھ پڑھنا مسجد میں، اور وہیں پر بیٹھ کے فیصلہ کریں گے ٹیڑھا ہے یا سیدھا۔ یہ سارے لوگ آ گئے جی داتا صاحب کی مسجد میں، تو جب آئے نا داتا صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے صفے باندھو، بیچ میں بڑے بڑے مفتی بھی تھے، فتویٰ لگا دیا تھا اس کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے مسجد کا محراب ہی ٹیڑھا رکھا ہے، تو جب قبلہ کی طرف رخ نہیں ہوگا تو مسجد میں نماز
اس شرائط میں سے یہ شرط ہے استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف رخ کا ہونا۔ اگر تھوڑا سا بھی بندہ پھرا ہو نماز نہیں ہوتی۔ یہ شرعی مسئلہ ہے اور بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ داتا صاحب نے کہا چلے صفے باندھے، صفے باندھی نا، سب نے آنکھیں بند کی، کہا کہ اب کھولو۔ جب نیت کی تو فرمایا آنکھیں کھولو، آنکھیں جب کھلوائی تو سامنے مکہ پاک نظر آ رہا تھا۔ تو لوگوں کا اعتراض ختم ہو گیا، کہا کہ یہ آپ کو یہ اتنا کمال اور مرتبہ کہاں سے ملا ہے؟ کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ کہتا ہے میرے قریب آ جاؤ، میں تمہارے قریب ہو جاؤں گا۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ میں تو تمہاری شارج سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ساری زندگی انسان فرائض کی پابندی بھی کرتا ہے، نوافل کی پابندی بھی کرتا ہے، حتیٰ کہ رات کے پچھلے پہر ساری دنیا سو جاتی ہے، یہ اٹھ جاتا ہے مصلی بچھا کر اپنے رب کے حضور عرض کرتا ہے مولا تو ہم سے راضی ہو جا۔ وہ رات کا پچھلا پہر جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ساری دنیا سو جاتی ہے، کوئی قسمت والا اٹھ کر مصلی پہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے، اور رب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا، تو میرا نام لے میں تیرا نام لوں گا، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، تو تنہائی میں بیٹھ کے ذکر کرے گا میں اپنی شان کے لائق تیرا ذکر کروں گا، تو فرشتوں کے سامنے کرے گا اور میں بھی تو لوگوں کے سامنے کرے گا، تیرے دائیں بائیں فرشتے بھی ہوں گے لیکن میں اعلیٰ فرشتوں کے سامنے تیرا ذکر کروں گا۔